ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو رشیا چائنا کا رول ہے ایک مرتبہ پھر اس وار میں، چلیں ہم بات تو کریں گے نیگوسیشنز کی، لیکن رشیا چائنا نیٹو ان کا رول کیا ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں اس لیے کہ جو آپ نے ایک جملہ کہا وہ شاید اہم ہے. آپ نے کہا کہ شاید یہ جو تھیٹر آف وار تو نہیں لیکن جو تھیٹر آف کانفرنٹیشن ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو جب پہلے ہم شوز پہ بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر شاید ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا. جو صورتحال آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اس حد تک کہ اب جو مقالے لکھے جا رہے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے 3 وے آرمز ریس کی. اچھا. اور وہ 3 وے آرمز ریس ہے چائنا، رشیا اور امریکہ کے بیچ میں. اچھا. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سٹارٹ ٹریٹی ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، جو آرمز کیپ تھا وہ ختم ہونے والا ہے رشیا اور امریکہ کے بیچ میں، اور دوسری کا کوئی اشارہ ہمیں نہیں مل رہا کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا بھی شامل ہو اس میں، اور چائنا شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. اور امریکہ کا خوف یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا آرسنل مل کر امریکہ کے آرسنل سے زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اور پھر آپ نے جو بھی یو ایس کی جو واضح طور پر ٹرمپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر امبریلا پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے الائز کو، پھر پیوٹن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ all of this brings the nuclear dimension in. اور پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اگر رشیا اور چائنا ایران کے پیچھے ہیں جو کہ ہیں، تو پھر ہم کیا آلموسٹ ایک بار پھر نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ شاید زیادہ بہت بڑی بات ہے اور خطرناک بات ہے، اور سب کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جو آبزرورز ہیں خاص کر نیوکلیئر ڈاکٹرنس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پری وار سچویشن تھی نا، جو پری آرمز کنٹرول سچویشن تھی، اس وقت ہم وہاں کھڑے ہیں. اچھا. اور جو مڈل پاورز ہیں وہاں ڈیزائر ٹو بیکم نیوکلیئرائزڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یوکرین نے اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کیا تھا، وہ اب کھلے بندوں کہتا ہے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. آئی واز ان کیو، ان کے بچے، ان کے اسٹوڈنٹس یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کون سی ایئر میں تھی کیو؟ دس واز بیفور جب کرائمیا پہ اٹیک ہوا تھا. ٹھیک ہے، میرے خیال 2017-18. آئی واز ان کیو، ہم ٹریڈ اس کے بات کرنے گئے تھے اور بچے صرف ایک ہی بات کہتے تھے، سو دا ڈیزائر ٹو نیوکلیئرائز ول انکریز. اچھا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اور پھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا انڈیا اپنے شارٹ فیوز پہ چلا گیا. جب انڈیا جائے گا تو پاکستان کوئی تو ڈیٹرنس کرے گا. چائنا نے کہا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک میں اکراس وہ کر سکتا ہے. سارے وہ ممالک ناراض ہیں، کر کے بھی دکھایا، اور سارے ممالک ناراض ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا. سو آئی تھنک دنیا جو ہے نا وہ فوٹو ریڈی ہو رہی ہے کسی بھی کیٹاسٹروفی کے لیے. اور وین یو بلڈ فار وارز دین یو گو ٹو وار. اور اس کے بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ سلمہ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، کہ جو سو کالڈ MOU ہے، جو سو کالڈ پاز آیا تھا جنگ میں، وہ پازز بہت شارٹ لیوڈ ہیں. MOU کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ آفیشلی اس کو کہیں ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات چیت تو ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو نظر آ رہا ہے، ایران جیوگرافی کو ویپنائز کر رہا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس نے اس کو اپنا ATM بھی بنا لیا. جی سو آل آف دس جو ہمیں کوئی کیوں زیادہ نظر آتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو ATM بنا لیا. یہ کامنٹ آیا اسٹریٹ آف ہرمز پہ کہ جی کہ وہ ٹول کی بات کرتے ہیں، لیکن فار ناؤ انہوں نے جیوگرافی کو ویپنائز کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 ایٹامک بام سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اپنا ہینڈ اوور پلے کر رہا ہے. ایران شاید ضرورت سے زیادہ. میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران کو اپنے آپ کو نیگوسیشنز میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کرنا ہے. اس کو اوور خیال یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہر بات کا مشکل پین انفلکٹنگ جواب دینا ہے. اس لیے آج شاید خبر آ رہی ہے کہ اس نے UAE پہ بھی بہت عرصے بعد UAE کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. لیکن objectives were not achieved. Objective دیکھیے، ایران may have done it for symbolic value. Just for the heck of it. نہیں، not for the heck of it, to make a point. جو ایران پہلے بھی کرتا تھا. پہلے جب وہ ایران امریکہ کا جواب دیتا تھا تو وہ بہت میجرڈ کنٹرول جواب دیتا تھا. ایران نے شاید آج جو UAE کے ساتھ کیا ہے وہ وہی تھا، بٹ ٹو ریمین ریلیونٹ ایران کو اتنے ہی سخت جواب دینے.
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ڈسکشن کو آگے لے جا سکتے. کیوں؟ عام بات تو بالکل سادہ ہے جی. عام بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس روک اور رکاوٹیں تھیں وہ روز بروز ڈائلیوٹ ہو رہی ہیں اور کمزور ہو رہی ہیں. لبرل آرڈر تقریباً سمجھیے تباہ ہو گیا ہے. یونائٹڈ نیشنز ارریلیونٹ ہو گیا ہے. ہیومینیٹیرین لاء کی کوئی اب بات ہی نہیں کرتا. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہم مستقل ایران اور امریکہ کی بات کرتے ہیں لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہوتی. یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو تمام آپ کا رول آف لاء کا پریمس تھا, جو لبرل آرڈر کا پریمس تھا, وہ تو غزہ کے ربل میں دفن ہوا. اور اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو 90% غزہ جو ہے آگے یہ ہوگا. دیکھیے کہ اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی نا. یہ جو آپ نے ایک سب کو ہم سب ادا کریں گے اور میرا خیال ہے کہ ان سم ویز امریکہ بھی ادا کرے گا. اور پھر جب ہم یہ قیمت ادا کر رہے ہوں گے تو کچھ گین کریں گے اور کچھ لوز کریں گے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ شاید امریکہ لوز کرے گا. اور جو ایمرجنگ پاورز ہیں, وہی سوال آپ سے کروں گا جو میں نے سلمہ بی بی سے کیا تھا کہ جناب اتنے سول سپر پاور, اتنی بڑی پاور, وہ کیسے لیٹ گو کرے گی اپنی ساری چودراہٹ کو؟ نہیں ریزسٹ کرے گی اور اس وقت ریزسٹ کر رہی ہے. لیکن پہلی سپر پاور تو نہیں ہوگی جو ختم ہوگی. ہسٹوریکلی اسپیکنگ آپ تو الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. کیا کہہ رہی ہیں؟ رائز اینڈ فال آف پاورز ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. آپ کب آپ کو یہ یاد تھا کہ ایک سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کو ایک چھوٹی سی طاقت کہے کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے, اور وہ کہے کہ اگر مجھے ختم کیا تو میں نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا؟ یہ آپ نے کبھی سوچا سنا تھا؟ تو دیکھیے مجھے آپ نے پوری سٹیٹمنٹس کی حد تک تو چل جاتا ہے. آگے بتائیں نا, پریکٹیکلی بتائیں نا. امریکہ بھی تو سٹیٹمنٹس ہی دے رہا ہے نا. نہیں وہ تو سٹیٹمنٹس تو وہ بات وہی والی ہے, بنوری صاحب والی بات ہے. امریکہ نے 4 مہینے جنگ کی اور امریکہ کو امریکہ کے اندر سے ایک ہی صلاح ملی کہ آپ ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس رہے ہیں اور آپ ہارٹ پاور ٹریپ میں پھنس رہے ہیں اور آپ دونوں سے باہر نکلیں. آپ چائنا کے وزٹ کی بات کر لینا. اور چائنا کو بھی آپ دیکھیں نا, چائنا ہیز ایمرجڈ ایز دی ایڈلٹ. نہیں, جب چائنا گیا تھا ٹرمپ اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا تھا کہ اس ٹریپ میں نہ پڑے. ہاں بالکل کہا تھا. کیا تھا؟ اور چائنا تواتر کے ساتھ یہی کہتا ہے. اور چائنا کو تو ہم لوگ تو اب چائنا کو کہتے ہیں بیجنگ بیکمنگ دا نیو واشنگٹن, کیونکہ جب یہ تمام ایم او یوز کی بات ہو رہی تھی اس سے آپ نے کسی جگہ پہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ چائنا از دا اونلی ایڈلٹ ان دا روم. جی اچھا, کب پاکستان بھی ساتھ میں کھڑا ہے. But in fact I said this at the Chinese consulate in Karachi. اچھا, China is the only adult in the room. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی, مطلب آپ پاکستان کے کردار کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سائڈز پہ, وہ یہ ہے کہ 25 مئی کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو بہت سیریس سوال اٹھ گیا تھا انڈیا کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سٹیٹس پر. انڈیا خاموشی سے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور چائنا کی طرف سے جو اس وقت یہ میزل کا سمجھے ایکسپیریمنٹ ہوا یا تجربہ ہوا, اس نے امریکن انگزائٹی کو بہت بڑھایا ہے. 3 وے جو نیوکلیئر کمپٹیشن ہو رہا ہے اس نے بھی ان کی انگزائٹی کو بڑھایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں کہ انڈیا ویسٹ کو اور ویسٹ انڈیا کو ایک بار پھر کلٹیویٹ کر رہا ہے. انڈیا از ڈیسپریٹ ٹو گیٹ اٹس نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسٹیٹس بیک. آپ کہہ رہی ہیں جیسے ابھی سلمہ نے کہا تھا نا, وہ آسٹریلیا میں جو گئے ہیں اور وہاں جو انہوں نے انرچمنٹ آف یورینیم انرچمنٹ کی بات کی ہے, یہ تمام باتیں اس بات کا عکاس ہیں کہ جو چائنا کا رائزنگ سٹیٹس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید ایک بار پھر انڈیا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور شاید ویسٹ اس کو لیپ اپ کرے. اس لیے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ جو وار ہے اس سے اتنی انگزائٹیز انلیش ہوئی ہیں کہ یہ اب صرف ویسٹ ایشیا تک محدود نہیں ہے, یہ گلوبل فینومینا ہے, اس کی ریپرکشنز بھی گلوبل ہوں گی.